جبکہ یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ شرک اس وقت تک لازم نہیں آ سکتا جب تک غیر اللہ کو واجب الوجود یا مستحق عبادت نہ سمجھ لیا جائے۔ اسلام کی پوری عمارت نظریہ توحید پر قائم ہے، لہذا ایک مسلمان کے نظریات میں شرک کی ذرا سی آمیزش بھی پوری عمارت اسلام کو متزلزل کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ ان سب سے پہلے توحید اور شرک کا جاننا لازم ہے تاکہ ایک مسلمان اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھ سکے اور شرک سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سادہ لوگ مسلمان تو اس سے غافل تھے ہی، رہی صحیح کسر سو کالڈ مذہبی اسکالرز نے نکال دی کہ شرک کی من چاہی اور غلط تشریحات کر دی۔ قبروں پہ سجدے شرک ہے، یا علی مدد، شرک۔ اگر میں اپنی مرضی کر رہا میں سب تو بڑا مشرک۔ یعنی میرے نزدیک تو مسئلہ 2+2=4 جیسا بالکل آسان تھا، اور اس کو مشکوک اتنا بنا دیا گیا کہ نیشنل اینتھم میں کھڑے ہونے تک کو بھی شرک سے جوڑ دیا گیا۔ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آسان انداز میں شرک کے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بچپن سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم اسی کلمے کے معنی کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں شرک اور توحید کا کنسیپٹ خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں۔ اٹ مینس کہ کوئی شخص اس وقت تک مشرک نہیں ہو سکتا، شرک نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی دوسرے کو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو الہ نہ مان لے۔ اب ہمیں صرف الہ کا معنی سمجھنا ہے کہ الہ کا معنی ہے کیا۔ الہ کے معنی میں دو چیزیں آتی ہیں، واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا۔ یعنی الہ اس کو کہتے ہیں جو واجب الوجود بھی ہو اور مستحق عبادت بھی ہو۔ اب ان دو لفظوں کا معنی سمجھ لیجئے، واجب الوجود کسے کہتے ہیں اور مستحق عبادت کسے کہتے ہیں۔ واجب الوجود یعنی نیسیسری ایگزسٹنٹ، یعنی جس کا وجود ضروری ہو اور اس کا نہ پایا جانا امپاسبل ہو، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے بغیر یونیورس کا نہ تو وجود ہو سکتا ہے اور نہ ہی یونیورس کا نظام ایک لمحے کے لیے بھی چل سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا واجب الوجود کا معنی۔ اب مستحق عبادت کسے کہتے ہیں؟ مستحق عبادت یعنی ایسی ذات کہ بندہ یہ سمجھے کہ اس کی عبادت کی جانی چاہیے، ایسی ذات جس کو لائق پرستش سمجھا جائے، جس کو لائق عبادت سمجھا جائے۔ اب اس ساری تشریح کے بعد ہمارے سامنے جو لا الہ الا اللہ کا مطلب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود اور مستحق عبادت نہیں۔ اٹ مینس کہ شرک کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا واجب الوجود اور مستحق عبادت ہے۔ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو واجب الوجود یعنی نیسیسری ایگزسٹنٹ مان لے یا مستحق عبادت یعنی لائق پرستش سمجھ لے تو اس وقت شرک لازم ہوگا۔ اب ہمیں یہاں صرف یہ بات سمجھنی ہے کہ واجب الوجود اور مستحق عبادت ماننا یہ ڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے اور انڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹلی یعنی کلیئر کٹ کہہ دے کہ میں فلاں ذات یا فلاں چیز کو واجب الوجود مانتا ہوں۔ فار ایگزامپل جس طرح مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے وہ آگ کو نیسیسری ایگزسٹنٹ سمجھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یونیورس کا وجود آگ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ڈائریکٹلی مستحق عبادت ماننے کی اگر ایگزامپل میں دوں تو ہندو اپنے بتوں کو لائق پرستش سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان بتوں کی عبادت کی جانی چاہیے۔ یہ تو ڈائریکٹلی کا معنی ہو گیا۔ اب تھوڑی سی مشکل بات یہ ہے کہ انڈائریکٹلی واجب الوجود یا مستحق عبادت ماننا اس کا کیا مطلب ہے، اس کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ انڈائریکٹ کی مثال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت یا فعل جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اس کو تمام تر لوازمات کے ساتھ، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، ذاتی ہیں، غیر مخلوق ہیں، لا محدود ہیں، ان تمام تر لوازمات کے ساتھ غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ مین پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر تمام تر لوازمات کے ساتھ غیر اللہ کے لیے ثابت نہ کیا گیا تو وہاں پر شرک لازم نہیں آئے گا۔ جیسے قرآن پاک کی ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے 3 صفاتی نام رؤوف، رحیم اور عزیز، 3 ناموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا۔ اب چونکہ قرآن میں آئے ڈیفینیٹلی وہاں پر تو شرک نہیں ہے، اٹ مینس کہ وہاں پر ان لوازمات کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صفات ذکر کی گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کی صفات کی طرح غیر مخلوق نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ اس طرح وہ قدیم نہیں ہیں بلکہ بعد میں وجود میں آئی، وہ حادث ہیں۔ وہاں پر ان لوازمات کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، لیکن اگر ان تمام تر لوازمات کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے لوازمات ہیں، اگر کسی بھی صفت کو کسی ولی کے لیے، ایون کسی نبی کے لیے بھی اگر کوئی ثابت کرتا ہے تو وہاں پر ڈیفینیٹلی شرک لازم آئے گا۔
کیونکہ جب وہ صفت کا ذاتی یعنی بغیر کسی کے دیے ہونا اور قدیم یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہونا مان کر غیر اللہ کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے، اٹ مینز وہ اس موصوف جس کے ساتھ اس صفت کو اٹیچ کر رہا ہے اس کو واجب الوجود بھی سمجھ رہا ہے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ صفت ہمیشہ ہمیشہ سے ہو اور موصوف بعد میں وجود میں آیا ہو۔ اس طرح وہ صفت ذاتی ہو یعنی کسی نے عطا نہ کی ہو لیکن اس موصوف کو کسی نے کریٹ کیا ہو۔ اس شرٹ کی مثال سے ہی سمجھ لیجئے، اس شرٹ کا رنگ نیلا ہے، اگر میں کہوں یہ رنگ ذاتی اور قدیم ہے یعنی نہ اس کو کسی نے کریٹ کیا نہ کسی نے عطا کیا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، لیکن یہ شرٹ ابھی 2025 میں وجود میں آئی، تو یہ کیسی illogical بات لگے گی؟ یعنی لازمی طور پر جب صفت وجود میں آئی موصوف بھی اسی وقت وجود میں ماننا پڑے گا۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ صفت ذاتی اور قدیم ہے تو لازمی طور پر موصوف کو واجب الوجود بھی ماننا پڑے گا۔ اب جبکہ یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ شرک اس وقت تک لازم نہیں آ سکتا جب تک غیر اللہ کو واجب الوجود یا مستحق کی عبادت نہ سمجھ لیا جائے۔ اب چند ایک مثالوں پر اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں تاکہ بات مزید آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ قبروں کو سجدہ کرنا ہمارے معاشرے میں سے شرک سے جوڑا جاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قبر کو سجدہ کرنے والا کیا صاحب قبر کو واجب الوجود سمجھ رہا ہے یا مستحق کی عبادت سمجھ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کا جواب یہ ہو کہ سجدہ کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے لائق عبادت ہی سمجھ رہا ہوگا۔ یہاں پر میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ عین ممکن ہے وہ سجدہ کرنے والا بطور تعظیم سجدہ کر رہا ہو، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ شرک ہر امت میں شرک ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات شرک نہیں تھی اور اب شرک ہو گئی۔ اٹ مینس کہ سجدہ تعظیمی کسی امت میں جائز بھی رہا ہے، میں اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہا، امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور جو قبر کو سجدہ کرے وہ حرام کا مرتکب ہی ہوگا، لیکن صرف اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ آپ کسی بھی بندے کو اگر وہ سجدہ کر رہا ہے آپ اس کو اٹھا کے بھی پوچھیں کہ کیا تم صاحب قبر کو واجب الوجود یا مستحق کی عبادت سمجھتے ہو تو 100% وہ یہی جواب دے گا کہ میں نے بطور تعظیم ہی سجدہ کیا، میں اسے مستحق کی عبادت لائق پرستش نہیں سمجھتا۔ اسی طرح غیر اللہ سے مدد مانگنا اسے بھی ہمارے معاشرے میں شرک سے جوڑا جاتا ہے، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ ہم نے جو پیچھے سنا کہ واجب الوجود اور مستحق کی عبادت ماننے سے ہی شرک لازم آتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر مثال کے طور پر میں کسی بندے سے مدد مانگتا ہوں تو کیا میں اسے واجب الوجود سمجھ رہا ہوں یا مستحق کی عبادت سمجھ رہا ہوں؟ 100% نہ میں اسے واجب الوجود سمجھتا ہوں اور نہ ہی مستحق کی عبادت۔ اور کسی طرح کی بھی مدد ہو، چاہے زندہ سے ہو، چاہے فوت شدہ سے ہو، چاہے تحت الاسباب ہو یا فوق الاسباب ہو۔ ابھی میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اس پر انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ابھی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ شرک نہیں ہے، جائز ناجائز کی بات الگ ہے، لیکن کسی بھی طرح یہ شرک کی تعریف پہ پورا نہیں اترتی، لہٰذا اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح جیسے ہم نے شروع میں قومی ترانے کے حوالے سے بات کی کہ بعض لوگ اسے بھی شرک سے جوڑتے ہیں، مجھے بتائیں کہ ایک بندہ اگر اپنے ملک کی تعظیم کے لیے قومی ترانے کے وقت کھڑا ہو گیا تو اپنے ملک کو واجب الوجود سمجھ رہا ہے یا مستحق کی عبادت؟ 100% وہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، تو یہ اس کو شرک کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں ذکر کی، اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو ہمارے معاشرے میں مل جائیں گی جنہیں لوگ شرک سے جوڑتے ہیں، اور شرک سے جوڑنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے توحیدی ہیں اور ہم سے اچھی توحید کوئی نہیں جانتا۔ لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ توحید نہیں بلکہ توہین ہے، یعنی آپ کر یہ رہے ہیں کہ ہر چھوٹے چھوٹے کمال والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، کسی کے لیے تعظیماً کسی کو کھڑے ہوتے دیکھ لیا، کسی سے مدد مانگتے دیکھ لیا، تو آپ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک قرار دے رہے ہیں۔ اگر سمجھانے کے لیے عرض کروں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ یہ تھا واجب الوجود اور مستحق کی عبادت۔ اگر کوئی کسی غیر اللہ کو واجب الوجود اور مستحق کی عبادت کہتا تو ہم یہاں پر شرک قرار دیتے، لیکن ہم نے الٹ کیا ہے اس کا کہ جناب والا چھوٹے چھوٹے کمال دیکھے، کسی کے لیے کوئی تعظیماً کھڑا ہو گیا، کسی سے مدد مانگ لی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام نیچے لا کر یہاں پر شرک کر دیا، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس سے بچنا چاہیے، یہ توحید نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو گھٹانا ہے۔ اور ہماری اس ساری ایکسپلینیشن کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 1344 نمبر پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر شرک کا خوف تھا ہی نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس امت میں یا تو شرک ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوگا تو بہت کم ہوگا۔ امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آئندہ جب بھی کوئی شخص کسی چیز پر شرک کا حکم لگائے تو لازمی طور پر ایک مرتبہ چیک ضرور کر لیں کہ شرک کی ڈیفینیشن اس پر پوری اترتی بھی ہے یا نہیں، یعنی وہ شرک ہے بھی یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی معرفت عطا فرمائے۔